وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الذاریات آیت نمبر 1 سے 6 حصہ اول، آج کے درس کا نمبر 2669. آج کا موضوع، کیا ہمارا کوئی خاص مقصد تخلیق نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیح کیا کرو. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ. اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے. یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو. پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو. سامعین کرام، سورہ ذاریات. سورہ ذاریات سامعین کرام مکی صورت ہے. پہلے چند آیات کا لفظی ترجمہ سن لیں. والذاریات ذرون، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں. فالحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں. فالجاریات یسرن، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. انما توعدون لصادق، حق یہ ہے اے لوگو کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلائے جا رہا ہے
وہ سچی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. 6 آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے، اللہ کی خاص توفیق سے الحمدللہ سورہ جاریات کا آغاز کر رہے ہیں. ثم الحمدللہ. دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مفسر قرآن کی حیثیت سے آپ کو اپنے سامنے آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں. نہ میں کوئی علامہ، نہ مفتی، نہ شیخ الحدیث ہوں، نہ کوئی اور چیز ہوں، نہ مفتی ہوں. تو اب میرے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ، یعنی قرآن تو سراسر خیر ہے، پھر ہمارے لیے ہے. اگر ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھیں گے اور اس سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کم از کم یہ بے فائدہ ثابت ہوگا. دیکھیں، ایک بہت بھی اچھی چیز ہے کھانے کی، استعمال کرنے کی، پہننے کی. بہت اچھا گھر ہے جس میں آپ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے. بہت اچھا کھانا ہے جس کو آپ کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ تیاری آپ کے لیے کیا گیا ہے. بہت اچھا لباس ہے، آپ اسے پہننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، تو وہ تو آپ کے لیے تو بے فائدہ ہو گیا. اسی طرح سرکار، یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. اور ایک افسوس کی سے میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا اور بہت بڑا افسوس ہے یہ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے. اس کے مضامین کو ہم نے، اب یہ مکی صورت ہے تو مکے کے حالات تک محدود کر دیا ہے. اچھا، اس سورہ زاریات کا مرکزی مضمون آخرت ہے، یعنی آخرت کے منکروں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور ان کو دلائل دے رہا ہے. یہ جو ہوائیں ہیں، ابھی ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یہ دلائل ہیں آخرت پر کہ بھئی جو ہوائیں ہیں اور یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ تمہیں جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی اور یوم جزا ضرور واقع ہوگا. اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ آپ خوش فہمی کہہ لیں. دیکھیں، قرآن 3 موضوعات پہ بحث کرتا ہے اور اس میں سب سے توحید، رسالت اور آخرت، اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ آخرت کا ماننا ہے، یعنی آخرت کا وجود کو تسلیم کرنا ہے. اگر آپ آخرت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تو رسالت کا مدعا تو، یعنی آپ پھر رسالت کی اہمیت ہی سے واقف نہیں ہوں گے، پھر توحید کے آپ قائل نہیں ہوں گے. اور یہ بھی بات میں آپ کو کہہ دوں کہ آج کا مسلمان عملی طور پہ نہ توحید کو مانتا ہے، نہ رسالت کو مانتا ہے، نہ آخرت کو مانتا ہے. آج کا مسلمان یہ کیا مانتا ہے؟ ظاہر کو، یہ دنیا کے ظاہر کو یہ حقیقت سمجھتا ہے اور مانتا ہے. آپ آج دیکھ لیں، ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا. تو پھر میرا بیٹھنا یہاں، تو اگر ایسی بات ہے تو میرا یہاں بیٹھنا تو فضول ہو گیا، آپ کو بات کرنا بھی فضول ہو گیا، آپ کے لیے تو کم از کم بے فائدہ ہو گیا نا. عام طور پہ میرے یہ درس وغیرہ جو ہیں، اس کو دیکھ لیں، اس کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی ویورشپ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، ہم اس سے پیسہ نہیں کمانا چاہتے یا کمرشلی یہ درس نہیں آن لائن کیا جا رہا. اس کا مقصد تو وضاحت ہے، ایک نصیحت ہے، لیکن لوگ نصیحت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. پھر قرآن کو اپنے لیے نصیحت اس میں ہم نہیں تلاش کرتے. اب یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں خاص طور پہ، تو یہ آخرت کے نہ ماننے والوں کے لیے ہے.
ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم آخرت کے ماننے والے ہیں، یہی بہت بڑی یعنی ایک خوش فہمی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک یعنی بہت بڑا پیتل کا ٹکڑا ہے، اس پہ سنہرا رنگ چڑھا دیا گیا ہے، اور آپ اسے سونے کے بھاؤ پہ خرید لیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، تو وہ تو سونا نہیں ہے۔ دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا، اس کے فائدے کو، اور جو بھی اس کا یعنی حاصل ہے دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور ہمارا رخ اب دنیا کی طرف ہے۔ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا، جیسے کہ آیت مبارکہ میں ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگوں دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور وہ بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ دے دے۔ تو ہم دھوکے میں تو پڑ گئے۔ یہ بات تو یعنی آپ جو بھی کہیں، حقیقت یہی ہے کہ آج کا مسلمان دھوکے میں مبتلا ہے، اور ایک خوش فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور توحید رسالت آخرت پر ہمارا یقین ہے یا ایمان ہے۔ یہ ایسی خام خیالی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دلائل، یہ کچھ دلائل دے رہے۔ قسموں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل، گواہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گواہی ہے۔ یعنی گواہی کیا ہے؟ یعنی یہ شہادت دیتی ہیں کہ جس کا وعدہ پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ سچا ہے، اور یوم جزا کا دن ضرور ہوگا۔ تو بہرحال میں آغاز کرتا ہوں اس سورہ مبارکہ کا اللہ کی عطا سے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر تشریح کروں گا، آپ کے سامنے کچھ بھی کہوں گا، وہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کہوں گا، کیونکہ ہم لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیں، یہ دلائل ہیں، قسمیں ہیں اور دلائل ہیں، گواہی کے طور پہ یہ دی جا رہی ہیں۔ تو اس میں میں اللہ کی عطا سے آپ کو اپنے لیے بتاؤں گا، اگرچہ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت کو تسلیم نہیں کرتے اپنے عمل سے۔ دیکھیں، ہمارا عمل یقین کی گواہی دیتا ہے، ہمارا عمل گواہی دے رہا ہے کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں، نہ قبر کی زندگی ہے، نہ حشر برپا ہوگا، اور نہ جنت دوزخ ہے۔ ہمارے اعمال گواہی دے رہے ہیں کھلم کھلا، یعنی ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نو آخرت، کوئی دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ یعنی یہ ایک تصور ہے جو معاشرے پہ ایک پھیلا ہوا ہے، ایک دھواں ہے یا ایک اندھیرا ہے جسے ہم نے روشنی سمجھ لی ہے۔ ہر شخص دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے، ہر شخص نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ ذاریات، اس میں بنیادی مضمون آخرت کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی مختلف پیغمبروں کے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ قوم لوط کی طرف عذاب بھیجا جا رہا ہے، اور ان پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، فرشتوں کی زبان ہے، آیت نمبر 32 جو آئندہ سے پارہ آنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کیوں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کیا مقصد ہے تمہارا،
کیا کس چیز کے لیے تم اے بھیجے والو بھجوائے گئے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں انا رسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھجوائے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ دیکھیں ابھی واقعہ تو آئے گا لیکن میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، وہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے آئے، معزز مہمانوں کی شکل میں آئے، وہی فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب لانے کے لیے بھجوائے گئے، لیکن ایک آزمائش ساتھ لے کے آئے۔ خوبصورت لڑکے یعنی جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہوتی نا، جو لڑکا ہوتا ہے ابھی امرد اسے کہتے ہیں اردو میں، تو اب وہ تو بیماری کا شکار تھی قوم، تو وہ فرشتے کہتے ہیں انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو حد سے بڑھ گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں، مٹی کے پتھر برسائیں، حجارۃ من طین۔ کیا ہم میں یہ گناہ موجود نہیں ہے؟ خلاف وضع فطرت جو قانون کی زبان میں ہے، کیا مرد سے رغبت نہیں رکھتے ہیں؟ لیکن دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ آپ آخرت کو نہ مانیں، رسول کی دعوت جو اللہ کی طرف ہوتی ہے اسے انکار کر دیں، یہ اصل جرم ہے۔ باقی تو جرائم ہے مختلف، ہم میں وہ سب جرائم پائے جاتے ہیں جو گزشتہ اقوام میں موجود تھے اور جس کی سبب قومیں تباہ کی گئی۔ ایک جرم جو مرکزی جرم ہے یہاں پہ جو 32 نمبر آیت میں، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھجوائے گئے ہیں تاکہ ہم ان کو پتھروں کی بارش کر کے ان کو تباہ کر دیں۔ مجرم کون ہے؟ جو پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دے، جو آخرت کو جھٹلا دے، جو رسالت کے مدعا کو جھٹلا دے، جو توحید کو نہ مانے، مجرم ہے۔ کیا یہ تمام صفات ہم میں موجود نہیں ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت کے ہم سرے سے قائل ہی نہیں ہیں۔ تو صدیاں بیت گئی ہیں، مسلمانوں نے نفس کی غلامی شروع کر دی ہے، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، فرقہ واریت میں ہم بڑھ گئے، تو کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ دیکھیں میں زور دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں، توحید، رسالت اور آخرت سے ہم عملی طور پہ انکاری ہیں، نہیں مانتے، لا نسلم، یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ باقی تو آپ 1000 مرتبہ دن میں تسبیح کہہ رہے، میں مانتا ہوں، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل چیز تو عمل ہے، اور عمل کے پیچھے ایک یقین ہوتا ہے، تو نہ یہ وہ یقین ہمیں حاصل ہے آخرت کے بارے میں، نہ توحید کے بارے میں، نہ رسالت کے بارے میں، نہ ہمارا عمل ایسا ہے۔ بہرحال میں آغاز کرتا ہوں اپنے سورت کے مضامین کا، اور میں دیکھیں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، جو سورہ زاریات کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کچھ دلائل دے رہے ہیں، تو آپ کی اگر مرضی ہو کہ میں کچھ حاصل کروں تو آپ اس کو اپنے لیے سمجھیں، نمبر 1، پھر اس میں خود غور و خوض کریں، اور وہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے ہواؤں کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کارخانے قدرت میں ہمارے لیے جو سہولیات پیدا کی ہیں، نمبر 1، اور جس طریقے سے وہ کام ہو رہا ہے اس پر آپ غور کریں۔ دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ ابھی اللہ کی عطا سے میں بات کروں گا، یعنی ایک چیز سوچنے کی ہے
کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کیا میری زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا؟ یہ آپ غور کریں، یعنی اس صورت کے مضامین کو الگ رکھ کے ویسے ہی آپ غور کریں کہ بھئی میں نے کیوں آخر دنیا کو مدعا بنا لیا ہے، میں کیوں دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، میں نے میری زندگی دنیا کے لیے خاص کیوں ہو گئی ہے؟ حالانکہ یہ سب چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، اس کے بعد ہماری باری ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت یہ 25 سال بعد، مثال کے طور پہ ابھی میری 68 سال عمر ہونے والی ہے اور انتقال کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت 25 سال بعد، ظاہر ہے اللہ نے چاہا تو یہ موجود رہیں گی، یہ کلپ موجود رہے گا، یہ اللہ نے اگر چاہا تو 25 سال بعد جو آپ میری بات سن رہے ہیں تو میں تو قبر میں جا چکا ہوں گا، اور آپ میری بات سن رہے ہوں گے تو میں اس وقت کے لوگوں کے سے بھی مخاطب ہوں، 25 سال بعد یا 50 سال بعد یا 100 سال بعد ان سے بھی مخاطب ہوں، کیونکہ اللہ کے فضل سے یہ اللہ نے چاہا تو یہ درس قائم دائم رہے گا، لوگ سنا کریں گے، جو سننے والے ہیں وہ سنا کریں گے۔ اچھا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مان لیں کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، اس کے بعد آپ کو یہ مضمون ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے اور اسے آپ اپنے لیے سمجھیں۔ دیکھیں، ایک بیمار آدمی جس کے اندر بیماری ہے، جسم کے اندر بیماری ہے، اور بظاہر کوئی علامت نہیں ہے لیکن کوئی دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے کہ یہ بھئی اندر سے بیمار ہے، تو اب وہ اپنی بیماری تسلیم نہ کرے تو ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائے گا، یا ڈاکٹر اگر چلا بھی جائے تو ڈاکٹر جو نسخہ لکھ دے وہ تو کہیں ایک کنارے پہ رکھ دے گا، یار اتنی کڑوی دوائیاں میں نہیں پیتا، یہ تو بڑی مہنگی بھی ہیں اور کڑوی دوائیاں یہ نہیں پیتا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ کیفیت ہے اس وقت ہماری، ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو جنتی ہیں، شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، موجہ ہی موجہ۔ یعنی اس صورتحال میں آپ کے لیے قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ یہ دیکھیں، جو بیماری ہے وہ تسلیم کر لیں، جو کمی ہے، جو بیماری ہے وہ تسلیم کر لیں کہ ہاں، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس میں تو کوئی خاص دلائل دینے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ آج مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا، بچہ، جوان، سارے لوگ رخ ظاہر کی طرف ہے۔ دیکھیں، اصل چیز تو ہمارا عمل ہے، ہمارا عمل ظاہر کے لیے، ہمیں ظاہر پر یقین ہے، ہمارا عمل قبر کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے، آخرت۔ تو یہ بات ایک جو حقیقت ہے اس کو آپ تسلیم کر لیں، اپنے آپ کو بیمار سمجھیں، اپنے آپ کو منکر سمجھ لیں، اظہار نہ کریں، زبان سے نہ کہیں کہ میں نہیں مانتا، اپنے آپ کو آخرت کا نہ ماننے والا تسلیم کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر ان آیات کو پڑھیں، تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا سوچنے میں آپ کا ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ یار میں آخرت کا قائل آخر کیسے ہوں گا، جزائے اعمال کا قائل میں کیسے ہوں گا۔ تو پھر آپ کو یہ آیات جو ہے فائدہ دیں گے اس کا، پھر یعنی آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھیں، ٹھیک ہے، بیمار ہیں تو ہم مردہ چلیں، آپ بیمار سمجھ لیں اور ابھی علاج ممکن ہے، ہم ایسے مردہ نہیں ہیں جس کا علاج نہ ہو سکے، مایوس العلاج نہیں ہے ہم، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جب تک زندگی ہے آپ کا علاج ہو سکتا ہے، مایوس نہ ہو، علاج شروع کر دیں، اپنے آپ کو بیمار سمجھیں، شدید بیمار، اور پھر ان آیات کا، اس سورہ مبارکہ کا توجہ سے اس کو سنیں۔ اچھا چلے میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ یہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں انسان خلاصہ کائنات ہے، یہ ساری زمین یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے، ہر چیز اپنا مقصد حیات پورا کر رہی ہے،
گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس سے ہم فائدہ لے رہے ہیں، آخر میں ذبح کر کے کھا پی کر کے مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ گائے دودھ دیتی ہے، جب بوڑھی ہوتے ہے قصائی کے حوالے کر دی جاتی ہے، آپ اس کے سری، گوشت، تکے جو بھی آپ بنائیں۔ گائے ہمارے جو بیف شاپس ہیں اس میں اکثر میں دیکھتا ہوں جو یعنی جانور ذبح کرنے والے ہیں نا، وہ کھیری لٹکی ہوتی ہے اور اس سے دودھ ٹپک رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ بس جب تک زندہ تھی دودھ دیتی تھی، اب مر گئی تو ٹکا بوٹی کر لیں، اس کی جو بھی کریں، پسندیں بنا لیں، بے شمار ڈشیں ہیں۔ تو ہر چیز دیکھیں، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں، ہر چیز اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے۔ انسان کے علاوہ ہر چیز کا مقصد معلوم ہے اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کا مقصد معلوم ہے۔ باقی زمین میں یہ جتنی بھی آپ سبزیاں کھاتے ہیں، یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے۔ ہم اس کو کھا پی لیں، مقصد پورا ہو گیا۔ یہ بکرے ہیں، دمبے ہیں، اونٹ ہے، اور یہ گائے ہیں، بچھڑے ہیں، روزانہ چکن ہے، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ پاکستان میں چکن ذبح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 40 دن میں وہ بائلر جوان ہوتا ہے، آپ لیگ پیس اور بریسٹ پیس بنا کے کھا لیتے، مقصد پورا ہو گیا۔ ہر شے، ہر مخلوق مجبور ہے اور اپنا کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں۔ انسان مجبور نہیں ہے، نمبر 1۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ عقل جو کسی کو نہیں دی گئی، اور ایسی زندگی دی ہے جو کسی کو نہیں دی گئی، ایسا کھانا، ایسی رہائش، ایسی زندگی جو کسی کو نہیں دی گئی مخلوقات میں۔ تو انسان وہ مخلوق ہے جو خلاصہ کائنات ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، سخر لکم ما فی السماوات والارض، ہر چیز میں نے آپ کے لیے، انسان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی طور پہ میں نے تم پر مکمل کر دی ہے۔ تو لیکن دیکھیں، عقل کسی کو نہیں دی، ارادہ یعنی اختیار کسی کو، مخلوق میں کسی کو اللہ تعالی نے نہیں دیا۔ اور یہ ایک الگ مخلوق ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہاں پہ ہمارا ٹائم کا مسئلہ ہے، ٹائم پورا ہو رہا ہے، اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاریات ذروا، بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔
فالجاريات يسرا پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، فالمقسمات أمرا پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں، إنما توعدون لصادق کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم